الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کیے ہوئے افراد، بلکہ آپ کے تیار کیے ہوئے افراد میں سے ایک ایک فرد وہ اعلیٰ درجے کا ہو یا ادنیٰ درجے کا ہو، وہ مہاجر صحابی ہو یا انصار صحابی ہو، وہ شہر کے رہنے والے صحابی ہو یا دیہات سے تعلق رکھنے والے صحابی ہو، آپ کے تیار کیے ہوئے افراد میں سے ایک ایک فرد نبوت کا شاہکار ہے اور نوع انسانی کے لیے باعث شرف و افتخار ہے۔ انسانیت کے مرقع میں بلکہ اس پوری کائنات میں پیغمبروں کو چھوڑ کر اس سے زیادہ حسین و جمیل، اس سے زیادہ دلکش و دل آویز تصویر نہیں ملتی جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور پوری دنیا میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تقدیس کو، ان کی پاکیزگی، ان کی مسلمہ بزرگی کو ایک ایسا طبقہ جو اپنے آپ کو یہ بتاتا ہے، یہ درشاتا ہے دنیا میں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خانوادے سے، آپ کے اہل بیت و آل اطہار سے بے انتہا محبت رکھتا ہے۔ ایک ایسا طبقہ جو پوری دنیا کو یہ دکھاتا ہے ہمیشہ کہ وہ اہل بیت کے تئیں بے انتہا سنجیدہ ہے، بے پناہ سچا ہے، بے پناہ مخلص ہے، حضور کی بیٹیوں کے لیے، حضور کے بچوں کے لیے اور آپ کے نواسوں کے لیے وہ اپنے دل اور اپنے جگر کی زمین پر جو محبت کے بیج پاتا ہے وہ کائنات میں اتنی محبت کسی اور سے نہیں کرتا۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زمین کی بھولی بھالی ذہنیت اور عقل و فہم رکھنے والا انسانی طبقے کا وہ حصہ جو مومن ہے، مسلم ہے، لیکن اپنے ایمان و اسلام کے باوجود ظالم کے ظلم اور بدنیت کی بدنیتی اور شریر کی شرارت کے اس پہلو کو نہیں سمجھ پاتا ہے جس کی آڑ لے کر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مطعون کرتا ہے۔ چنانچہ ہر سال محرم الحرام کے مہینے میں دنیا کے مختلف خطوں میں ایک طرف اہل بیت کی محبت کے نغمات گائے جاتے ہیں، ایک طرف یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم حضور کے اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ
اللہ کے پاک پیغمبر کے ان جانثاروں، ان فداکاروں اور ان دیوانوں کو جن کا یقین پختہ، علم گہرا، دل سچے، جن کی بے تکلف زندگی اور ان کی بے نفسی، خدا ترسی اور پاک بازی، اور کہیے کہ شفقت و رافت اور شجاعت و شجاعت و بہادری، ان کا ذوق عبادت اور شوق شہادت، اس سب کو خود حق جل مجدہ نے قرآن مجید کا حصہ بنایا ہے اور دنیا کو یہ بتایا ہے کہ اگر تم اپنے اندر اس کمال کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونے کی حیثیت رکھنے والی ذات گرامی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بڑا پیارا فرمان ہے میرے آپ کے آقا سید الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب صحابہ کا ذکر آئے تو ٹھہر جاؤ۔ توجہ ہے آپ کی، جب صحابہ کا ذکر آئے تو ٹھہر جاؤ۔ کس بات کے لیے ٹھہرنا؟ کس معاملے کے لیے ٹھہرنا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا یہ ابو بکر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ عمر کی بات ہو رہی ہے؟ عثمان کی بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ صرف علی کی بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ صرف عشرہ مبشرہ کی بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ صرف ان چند صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے جن کو امت میں ایک طبقہ صحابی مانتا ہے اور بقیہ سب کا انکار کرتا ہے؟ کیا یہ کسی خاص صحابی کے لیے حضور پاک نے کہا یا صحابہ کی کسی خاص جماعت کے لیے کہا؟ اور یہ ٹھہرنے سے مراد کیا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتنا ٹھہرنا ہے؟ کس سمت میں ٹھہرنا ہے؟ کن کن باتوں کے لیے ٹھہرنا ہے؟ وہ پہلو کیا ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ وہ کون سے مسائل ہیں جن پر حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کا ذکر آئے تو ٹھہر جاؤ، زبان نہیں کھولنی، عجلت سے کام نہیں لینا، آگے نہیں بڑھنا، جلدی نہیں کرنا، فیصلے نہیں سنانے۔ تم 14 صدی کے بعد آئے ہو، تم تاریخ کے اوراق پر محمد کے صحابہ کو پرکھتے ہو، جبکہ تمہاری عقل کا فساد ہے یہ۔ محمد کے صحابہ تاریخ کے اوراق پر نہیں دیکھے جاتے، محمد کے صحابہ قرآن کے اوراق پر دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ تاریخ انسانوں کے قلم سے رقم ہوتی ہے، تاریخ انسان لکھتا ہے، اور انسان جو لکھتا ہے اس میں 100% امکان اس بات کے ہیں کہ اس میں حذف کی بھی گنجائش ہے، اضافے کی بھی گنجائش ہے، حذف و اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ انسان تاریخ لکھ رہا ہے، بات مکمل ہے کہ نہیں حتمی نہیں کہا جا سکتا، یقینی نہیں کہا جا سکتا۔ اور اگر محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو بھی تاریخ کے اوراق پر دیکھا گیا اور وہی فیصلہ کر دیا گیا کہ تاریخ کا فلاں مورخ یہ کہتا ہے، فلاں رائٹر یہ کہتا ہے، تو پھر تو حضور کی تربیت بے معنی ہو گئی، اللہ کے پاک پیغمبر کی جد و جہد بے معنی ہو گئی، جبکہ صحابہ نبوت محمدی کا عکس جمیل ہے۔ جملہ یاد رہے گا، صحابہ نبوت محمدی کا عکس جمیل ہے، صحابہ عام شخصیات نہیں ہیں۔ جب وہ شخصیات عام نہیں ہیں تو پھر ان کے فیصلے بھی عام نہیں ہوں گے۔ 14 صدی کے بعد کچھ بے وقوف آئیں گے، کیمرے کے سامنے بیٹھیں گے، یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور وہ بات کریں گے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن چغتوں کو، بے وقوفوں کو، گدھوں کو، نالائقوں کو، عقل کے اندھوں کو، جانوروں کی اولادوں کو یہ شعور نہیں ہے ان کی اپنی زندگی میں کیا ہونا تھا کیا نہیں ہونا تھا، وہ محمد کے امیر معاویہ کی بات کریں گے؟
وہ سکھائیں گے کہ حضور کے بعد حضور کی جانشینی اور حضور کی خلافت کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا۔ ابو بکر خلیفہ ہوتے کہ نہ ہوتے، عمر خلیفہ ہوتے کہ نہ ہوتے، عثمان ہوتے کہ نہ ہوتے، علی ہوتے کہ نہ ہوتے، ترتیب کیا ہوتی، کون پہلے ہوتا کون بعد میں ہوتا۔ حضور کے بعد ابو بکر ہے، بقیہ سارے صحابہ زندہ ہیں، ماں امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کے، لیکن کسی کو یہ بات محسوس نہیں ہوتی ہے کہ ابو بکر خلیفہ کیوں بنا دیے گئے۔ 14 صدی کے بعد نہاری کا بیمار اٹھ کے کہتا ہے کہ ابو بکر کی خلافت بے معنی تھی۔ یہ بے وقوف نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہے، یہ شادرے کے مینٹل ہاسپٹل سے بھاگے ہوئے حرامی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں 14 صدی کے بعد کہ ابو بکر کی خلافت نہیں ہونی تھی، وہاں سیدنا حضرت علی کو ہونا تھا۔ اگر علی کو ہونا تھا تو علی موجود تھے، اور ایسا کسی صحابی میں نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ علی یہ کہتے کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے، تم نے غلط فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ علی کے ہوتے ہوئے فیصلہ کوئی غلط ہو جاتا۔ کیا سب چلایا ہوا ہے دنیا نے۔ مزید آگے بڑھیں، حضور پاک کہہ رہے ہیں فامسکو، ٹھہر جاؤ، پنواڑی کے کھوکے پر بیٹھ کر، کھینی کھا کر، اور ہاتھی کا گو ہونٹ کے نیچے کے حصے میں دبا کر سوجے میں ہونٹ کے ساتھ صحابہ کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر، چائے کے چسکارے لے کر، اس کے گھونٹ پی کر، چائے نوش کر کے چائے کی دکانوں پر حضور کے صحابہ کے فیصلے نہیں ہوں گے، اور آپ اور میں کریں گے فیصلہ۔ سلم پور میں ہوگا فیصلہ، جی ہم کریں گے۔ کیا ہے صحابہ کے جیسا؟ لائیں، دکھائیں، بتائیں اپنی برتری اور اپنے فرض منصبی کو، دکھائیں اپنی حیثیت کو، اور بات کریں پھر تو سمجھ آتا ہے آپ ہیں کہاں، میں ہوں کہاں، میری آپ کی حیثیت کیا ہے کہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بات کروں۔ اس لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو ٹھہر جاؤ۔ کیا کرو؟ ٹھہر جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں پیارے اللہ، ہمیں بولنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تمہارا رب ان کے بارے میں بہت کچھ بول چکا ہے، پھر کسی کے بولنے کی گنجائش نہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، پہلے مجھے منتخب کیا گیا، پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا گیا۔ تاریخ انسانی کی بے نظیر قدسی جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ جو صحابہ ہیں وہ کوئی دوسرے نہیں ہو سکتے، صحابہ جیسا کوئی ہو جائے یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ ان کو محمد الرسول اللہ کی صحبت ملی ہے، محمد الرسول اللہ کا ساتھ ملا ہے، محمد عربی کی ہم نشینی ملی ہے، انہوں نے محمد کو جلوت و خلوت میں دیکھا ہے، انہوں نے حضور کو دیکھا ہے، حضور نے ان کو دیکھا ہے، حضور کی ہمراہی اور ہم رکابی ان کو حاصل ہوئی ہے۔ جو صحابہ ہو سکتے ہیں وہ زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اب 14 صدی کے بعد اسکالر اٹھ رہے ہیں، اسکالر۔ اچھا ان اسکالروں پہ اتنا تعجب نہیں ہوتا جتنا اسکالروں کی ناجائز اولاد پہ تعجب ہوتا ہے۔ بات صحابہ کی ہے، اس سے سخت جملہ بھی بول سکتا ہوں۔ اب میں تو رعایت کی بات ہی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں حضور کے صحابہ پر کوئی بات کرے اور تم وہاں موجود ہو، کٹاپا چڑھا دو، ہر گھوسے پہ ثواب ملے گا، قسم رب کعبہ کی۔ محمد کے صحابہ کی بات ہے، ہمارا تو پورا دین ڈیپینڈ کرتا ہے بھائی۔ اگر ہم نے صحابہ کے لیے سمجھوتا کر لیا، پھر جس دین پر عمل کر رہے ہیں اس دین کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی آئے گا اٹھے گا اور کہے گا یہ بات تمہاری غلط ہے، فلاں صحابی نہیں تھے۔ ارے بابا صحابی نہیں مانتے۔ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں بڑی تعداد امت میں ایسے نالائقوں اور کمینوں کی ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں جو محمد پر نازل ہوا تھا۔ ادھر اللہ کہنے لا تبدیل لکلمات اللہ، اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، یہ باقی رہے گا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور وہ خر دماغ عقل کے اندھے وہ کیا کہہ رہے، بھوسا بھرے ہوئے لوگ وہ کیا کہہ رہے، یہ تو وہ ہے ہی نہیں،
یہ وہ قرآن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ براہ راست تو نہیں، انڈائریکٹ ایلیگیٹ کر رہے ہیں رسول کو، رسول کے بعد خدا کو، اور جو خدا سے دشمنی کرے وہ جیتتا ہے، وہ جیتتا ہے، نہیں جیتتا۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کا ذکر آئے تو ٹھہر جاؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر، لاڈلے نبی، پیارے آقا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کیوں ٹھہر جائیں؟ اس لیے ٹھہر جاؤ کہ بات میرے صحابہ کی ہے، اور میرے صحابہ کو میرے لیے اللہ نے چنا ہے، میں نے بھی نہیں چنا ہے۔ حضور نے دعا مانگی، ایک طرف فاروق اعظم کا نام لیا اور ایک طرف ابو جہل کو رکھا۔ حضور نے فرمایا یہ دو لوگ ہیں اور دونوں کے واسطے سے اسلام کی عظمت کو بلندی مل سکتی ہے، شان و شوکت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اللہ یا عمر ابن ہشام کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کی طاقت کو مزید قوت عطا فرما، اسلام کی بلندی کو مزید بڑھا دیجئے، اس کی شان و شوکت میں چار چاند لگا دیجئے۔ ایک طرف ابو جہل تھا، ایک طرف فاروق اعظم تھے۔ ابو جہل کے سینے میں وہ دل نہیں تھا جس پر محمد کی محبت کا بیج بویا جا سکے، اس لیے فاروق اعظم کا انتخاب کیا گیا، اور ادھر فاروق کا انتخاب ہوا، ادھر دیوانہ پکار اٹھا اب چھپ کر کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ کھل کے ہوگا۔ رہی بات کتوں کی تو ان کے لیے عمر اکیلا کافی ہے۔ وہ ہوا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں ایسا ہوا، ایک نمونے نے، میرے جملے پہ غور کرنا، ایک نمونے نے دو غالباً خچر پالے ہوئے تھے، اور ایک خچر کا نام عمر رکھا ہوا تھا۔ صبح کو پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا جس نے وہ پالے ہوئے تھے۔ قصہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عدالت میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا تحقیق کرو، یہ لات اسی نے ماری ہے جس کا نام اس نے عمر رکھا تھا۔ تحقیق کی گئی تو وہی تھا، اور یہ نسل قیامت کی صبح تک عمر کی لاتیں کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، یہ رہ ہی نہیں سکتی، ان پر صبح قیامت تک عمر کی لعنت برسے انشاءاللہ۔ صحابہ کو گالی دینے والے اور زمین پر امن و سلامتی کے ساتھ رہ جائیں، یعنی افسوسناک پہلو ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں ان اسکالرز کی ناجائز اولاد، یوٹیوب کے بیمار لوگ، وہ یس نو تھینک یو، کتنی عجیب دنیا ہے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی 1 روپے کا چونا نہیں لگا سکتا، چونکہ آپ اتنے ودوان ہیں، اتنے ہوشیار ہیں، اتنے سمجھدار ہیں کہ کوئی آپ کو چونا لگا کے بھاگے تو آپ اسے پکڑ لیں گے۔ پیسے کے معاملے میں آسانی سے کوئی آپ کو مات نہیں دے سکتا، لیکن ایک آدمی آتا ہے اور اپنا گھڑا ہوا دین آپ کو بیچ کے چلا جاتا ہے، 2-4 جملے بولتا ہے، ایکچولی اصل میں مارے کھینچ کے دیہاتی کی طرح، ایکچولی آیا بڑا ایکچولی کی اولاد، ادھر ہو، صحابہ کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ ایکچولی کیا یہ ہے؟ کیا آپ انگریز سے متاثر ہیں؟ انگریزی سے آپ ہیں کس شے سے متاثر کہ حضور کے صحابہ کے لیے کسی کی بات کو قبول کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کا ذکر آئے تو ٹھہر جاؤ، بولنا نہیں۔ کیوں؟ اللہ بول چکا ہے، کیوں محمد بول چکے ہیں، کیوں قرآن بول چکا ہے، کیوں اسلام بول چکا ہے، کیوں عہد اول کے لوگ نہیں بولے اس لیے نہیں بولنا، کیوں عہد کہیے کہ درمیانی عہد کے لوگ نہیں بولے ہیں، عہد وسط کے لوگ نہیں بولے ہیں اس لیے نہیں بولنا، جمہور نہیں بولے ہیں اس لیے نہیں بولنا، تم سے پہلے نہیں بولے ہیں اس لیے نہیں بولنا، جن کو محمد کے زمانے کے قریب کا زمانہ ملا ہے وہ نہیں بولے اس لیے نہیں بولنا۔ اچھا کیا بولا اللہ نے؟ آئیے قرآن دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ صحابہ کے ایمان کو معیار بناتے ہوئے کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ راہ پر آ گئے۔ معیار ایمان ذکر کیا گیا اور وہ شخصیات ہیں صحابہ، کون ہیں؟
کون بولے کون ہے؟ صحابہ۔ آگے چلیں، سورہ فتح آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے تقوی کی گواہی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اللہ نے ان صحابہ کو پرہیزگاری کی بات پر رکھا، وہ اسی کے مستحق تھے اور اسی کے اہل تھے۔ مزید آگے چلیں تو ان کی عبادات کو اسوہ بناتے ہوئے سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ کے دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ صحابہ ہیں۔ اس کے اولین مصداق صحابہ ہیں، پہلے پہل جن کے لیے خطاب ہے وہ صحابہ ہیں۔ آگے بڑھیں، جن کی سحر خیزی کو معیار بناتے ہوئے، رات کی آہو بکا کو معیار بناتے ہوئے، راتوں کو بلبلانے کو معیار بناتے ہوئے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ خطاب کر رہے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے رہتے ہیں۔ اس کے اولین مصداق صحابہ ہیں جن کی سحر خیزی کو بنیاد بنا کر خدا قرآن میں کلام کر رہا ہے، اس کے اولین مخاطب صحابہ ہیں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں پروردگار کہہ رہا ہے، صحابہ کے اخلاق بیان کیے جا رہے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں خواہ خود تنگستی کا شکار ہوں۔ اس کی بنیادی اس کا مصداق، اولین مصداق جو جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ قرآن کی آیت اتری ہے، جبریل لائے ہیں، محمد پر نازل ہوئی ہے، سب سے پہلے جن کے لیے نازل ہوئی ہے، یعنی جو مصداق اول ہیں، مخاطب اول ہیں، وہ محمد کے صحابہ ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ، دین و ایمان کی خاطر صحابہ کی انتھک کوششوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 218 میں پروردگار کہہ رہا ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے۔ وہ بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا مصداق اول، مخاطب اول صحابہ ہیں۔ یہ آیت بنیادی طور پر صحابہ کے لیے ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ثانی اثنین اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر نے جب حضور سے کہا تھا، وہ آ گئے ہیں تسلی دیتے ہوئے، حضور نے جس کو کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر ہمارے ساتھ اللہ ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، محمد کا جانشین اول ہے، صحابہ کی جماعت کا پہلا انسان ہے، ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بات ختم کی ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں نمونو، یہ میں کہہ رہا ہوں، قرآن کا حصہ نہیں، حدیث کا حصہ نہیں، شریعت کا نہیں، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں گرانٹ پر۔ اللہ کہہ رہے ہیں نمونو، آئٹموں، یہ سب وہ ہے جو چائے کی دکان پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ وہ ہیں۔ حضرت امام صاحب ایک بات پوچھنی تھی۔ ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟ یہ امیر معاویہ مسلمان بھی تھے، او قسم خدا کی مسجد کے مصلی کی رعایت ہے، ورنہ تیرا بھوٹان بنا دیا ہوتا اب تک۔ تو ہے کس کھیت کی مولی بھائی؟ حضرت وہ تاریخ یہ کہتی ہے بھٹی میں جھونک دو، تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تاریخ محمد کے صحابہ کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک کی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے، تم بات تاریخ کی کرتے ہو۔ تاریخ یہ کہتی ہے، کیا مانے تاریخ کو؟ اچھا چلے آپ تاریخ کے پیمانے پر آ جائیں، کیا پڑھا ہے آپ نے تاریخ میں؟ پھر ایسے نانی نہ مرتی ہے۔ بس وہ حضرت اصل میں وہ میرا دوست تھا جو پوچھ رہا تھا۔ ہر مسجد میں ہر عالم کو یہ اختیار ملے کہ اس کے ساتھ 2-4 ایسے بندے ہوں جو اٹھا پٹک کرنے والے ہوں۔ اس کے دوست کو بھی اٹھواؤ، کوٹو پکڑ کے کم وقت منحوس صحابہ کے لیے بدتمیزی پھیلاتا ہے۔
بدترین افراد ہیں وہ جو حضور کے صحابہ کے لیے زبان کھولتے ہیں۔ اللہ نے صاف کیا، چائے کی دکان پہ بیٹھنے والے، یہ قرآن نہیں ہے نہ اس کا ترجمہ ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھنے والے، اپنی نشست میں خلوت جلوت میں بیٹھنے والے، 14 صدی کے بعد کے لوگ اور میرے آپ کے جیسے اور حضور کے صحابہ کے بعد سب کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں ہم تم پر اپنے صحابہ کی حقیقت کو واضح کر چکے ہیں، کان کھول کے سن لو۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو لوگ صحیح راستہ سامنے آ جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے گا، جو صحیح راستہ سامنے آ جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے گا، اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر چلے گا، وہ جدھر بھی رخ کرے گا ہم اس کو اسی رخ پر ڈال دیں گے اور اس کو سیدھا جہنم رسید کریں گے، اور یہ ٹھکانہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ چل رہے بہت بڑی تعداد ہے جن کا کام ہی یہی ہے، اسی میں لگے ہوئے، وہ دن رات سنتے رہتے ہیں وہ حضرت کربلا میں کیا ہوا تھا، کربلا میں یہ ہوا تھا۔ اچھی بات ہے، کربلا میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو یاد ہے، حسین کے جو پیغام تھے وہ یاد نہیں۔ ظہر کی نماز تیرا باپ پڑھے گا، نماز تیرا باپ پڑھے گا، جلوس نکالنے کو ضروری سمجھتا ہے؟ حسین نے میدان کربلا میں پیاس کی شدت کے عالم میں نماز نہیں چھوڑی ہے، نمونے شربت پی کے نماز چھوڑتا ہے، پیٹ بھر کے نماز چھوڑتا ہے، ساری رات جاگ کر زبان کے چٹخارے کو زندہ کرنے والے، کھچڑے کے نام پر حلیم توڑنے والے، حسین کا نام لے کر دن بھر عیاری اور مکاری کا بازار کرنے والے، ڈسکو ڈانسر پہ ڈانس کرنے والے، رقاصاؤں کی طرح میوزک کی تھاپوں پر رقص کرنے والے، کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم حسین کے لیے حاضر ہیں؟ ایسا نہیں تھا حسین، ایسے نہیں تھے حسین۔ حسین ایسے ہیں، شدت پیاس کا عالم ہے، دشمن سامنے ہے، تیر پر تیر برسا رہا ہے، حسین کہتے ہیں 2 رکعت نماز کی اجازت دے دو، کہ کسی صورت نہیں ملے گی، کہ پھر تم تیر برساؤ۔ حسین اس گھر کا چراغ ہے، حسین اس گھر کا پھول ہے، حسین اس نانا کا نواسا ہے، اس ماں کا لخت جگر ہے، اس باپ کا بیٹا ہے، مر تو سکتا ہے نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ ان آئٹموں سے پوچھو نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ کس دین میں ہے؟ یہ دین نہ محمد کا ہے، نہ ابو بکر کا ہے، نہ عمر کا ہے، نہ عثمان کا ہے، نہ علی کا ہے، نہ حسن کا ہے، نہ حسین کا ہے، نہ اہل بیت آل اطہار کا ہے۔ کسی غریب کا راستہ روک دو، روڈ بلاک کر دو، اور پھر کہو ہم حسینی ہیں۔ یہ حسینی نہیں ہے۔ حسینی جانتے ہو کون ہوتے ہیں؟ حسینی وہ ایک کھچڑا خور ہے، یہ بریانی کے مریض ہیں، بلا وجہ آپ بھی پاگل ہو جاتے، ارے 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 جلوس آ رہا، تماشا بین زیادہ پٹتے ہیں حضرت، تماشا گھر دیکھنے والوں کی ٹھکائی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے بچا کرو اس سے، یہ نہیں ہے دین میں۔ حسین ایسے، حضرت کی باندھی تھی، وہ سالن لے کے آئی، یوں پکڑا رہی تھی، کپڑوں پہ گر گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے تاثرات بدلے، اس نے آگے سے کہا والکاظمین الغیظ، مومن کی صفت ہے غصہ پی جاتا ہے، حضرت مسکرا پڑے، اس نے دیکھا ابھی کچھ ہے میری غلطی کہ کچھ اثرات آپ کے چہرے پر غصے کی شکل میں باقی ہیں جو مجھ سے خطا ہوئی ہے، اس نے آگے سے کہا والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے کہا جا میں نے معاف کر دیا، سرزمین شام پر لاکھوں سنیوں کا قتل کرنے کے بعد تمہیں حسینی کہنے کی اجازت نہیں ہے، عراق کی سرزمین پر لاکھوں سنی مار دینے کے بعد تمہیں خود کو حسینی کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور کمینوں تم یہود کی اولاد ہو، حسین کے دیوانے اور حسین کے متبع نہیں ہو سکتے۔ بہت کچھ کہہ گیا ہو، اتنا کہہ گیا کہ شاید گنجائش نہیں ہے۔ یہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، بہار، یہ سب آپ کے سروں پہ ٹوپی ہے، ایمان ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز، سب دکھ رہا ہے نا؟ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب محمد کے صحابہ کی بات آئے تو سن رہے ہو، تو ٹھہر جانا، اور اگر کوئی نہ ٹھہرے تو کیا کریں گے وہ آپ کو بتا دیا گیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔